ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ پچھلے دنوں ان دو لائنوں کا کافی چرچا رہا۔ طارق عزیز اور عہد طارق عزیز ہم سے رخصت ہو گیا۔ طارق عزیز کے جانے پر جب میں نے ہر طبقہ عمر کو، چاہے وہ جوان ہوں، ادھیڑ عمر ہوں یا بڑھاپے کی دہلیز پر ہوں، بشمول میرے، جب میں نے سب کو دکھی دیکھا، اور نہ صرف دکھی بلکہ جذباتی طور پر اداس ہوتے ہوئے دیکھا، تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ طارق عزیز یا نیلام گھر کے ساتھ ایسا کیا لگاؤ ہو سکتا ہے ہمارا کہ ہم نہ صرف دکھی ہوتے ہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی اداس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو دو لائنیں ہیں، ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے، اور طارق عزیز کی شخصیت اور نیلام گھر کا پروگرام جو ہے وہ نہ صرف ایک پروگرام ہے بلکہ ایک شخصیت ہے، بلکہ طارق عزیز کی شخصیت اور ان کے نام اور نیلام گھر کے نام کے ساتھ ایٹیز اور نائنٹیز کا وہ پورا دور ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے، جب اس دور کی فضا میں ایک عجیب قسم کا ٹھہراؤ، سکون اور ایک پراسرار سی خوشی پوشیدہ تھی۔ جو ہماری ایج میں ہیں ان کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے ایٹیز اور نائنٹیز کا، جب ہم اسکول میں طارق عزیز صاحب کی انداز میں نقل کیا کرتے تھے، ان کا جو ایک اپنا ایک انداز تھا، ایک سوال پہ الیکٹرا، اس کو ہم اسکول میں کاپی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے دوستوں کے ساتھ۔ اور پھر جب نیلام گھر میں کبھی بزم ادب وہ جو ہوتا تھا، بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا، شعر و شاعری کا، تو جب طارق عزیز صاحب کسی شعر پہ بہت مسرور ہوتے تو ان کا ایک اپنا انداز تھا کہنے کا کہ ہائے ہائے ہائے۔ تو اس انداز کو جب ہمارے اسکول میں ہر جمعرات کو ایک بزم ادب کا پیریڈ ہوتا تھا، تو اس پیریڈ میں ہمارے جو استاد تھے، ٹیچر، وہ کلاس سے باہر دھوپ میں کرسی ڈال کے بیٹھ جاتے اور ہمیں کہتے کہ ٹھیک آپ اپنا پروگرام کیجئے۔ تو ہمارا کوئی دوست جب کوئی نظم تیار کر کے لاتا تھا، وہ کلاس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، تو وہ بیچارہ شعر پڑھنا شروع کرتا تھا، ابھی شعر پورا بھی نہیں ہوتا تو پوری کلاس جو ہے وہ اس انداز میں ہائے 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 کہنا شروع کر دیتی تھی، اور جس سے وہ بیچارہ کافی نروس اور پریشان رہتا تھا کہ یہ کیا تماشا آپ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ایسی جو یادیں ہیں وہ ساری یادیں جو ہیں، ایک دور گزر جاتا ہے آنکھوں کے سامنے، جو ادھیڑ عمر ہیں یا بڑھاپے کی دہلیز کے پاس ہیں، ان کو بھی وہ دور ایک یاد آتا ہے، ایک ٹھہراؤ، ایک سکون، جب کمائی تھوڑی تھی لیکن خوشیاں اور سکون پھر بھی ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ جو بڑھاپے کا دور میں ہیں ان کو بھی وہ دور یاد آتا ہے، جب ہر طرف اس دور کی فضا میں ایک شائستگی اور ادب کا دورہ تھا۔ اس دور میں شاید پاکستان کے ہر گھر کی شام کی روٹین ایک جیسی ہی ہوتی تھی کہ 8 سے 9 پی ٹی وی کے ڈرامے کا انتظار ہوتا تھا۔ ایک قسط دیکھنے کے بعد پورا ہفتہ اگلی قسط کا انتظار رہتا۔ اس ڈرامے کی کہانی، کرداروں کو گھروں میں، دفتروں میں، اسکولوں میں ڈسکس کیا جاتا تھا، اور سردیوں کی شاموں میں گرم گرم مونگ پھلی کے ساتھ بستر میں بیٹھ کر پورا گھر پی ٹی وی کے ڈرامے، جانگلوس، سونا چاندی، آنچ، ان کہی، ایسے ڈراموں سے محظوظ ہوتے تھے۔ اور اس دور کا کلچر اور ادبی فضا ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ صرف طارق عزیز صاحب نہیں، جو کہ پوری کی پوری ایک ادبی شخصیت تھے، سینکڑوں ہزاروں شعر ان کو زبانی یاد تھے، خود بھی شاعر تھے۔ نہ صرف طارق عزیز صاحب، ذرا دوسرے اینگلز کے نام آپ ملاحظہ فرمائیں جو اس وقت ہمیں دستیاب تھے، جیسے ضیاء محی الدین صاحب، جو جب اردو بولتے تھے تو اردو دان بھی سن کے حیران رہتے تھے، اور جب انگریزی بولنے پہ آتے تھے تو انگریز بھی اپنے منہ میں انگلیاں دبائے ان کی انگریزی کو سنتے تھے کہ کیا شائستہ انداز ہے۔ اس کے علاوہ لیک احمد صاحب، جو کہ بہت ہی شائستہ ایک شخصیت تھے، بہت پڑھے لکھے انسان تھے اور بہت ہی مہذب گفتگو کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قریش پور صاحب، جو ایک کسوٹی پروگرام ہوتا تھا، ساری علمی شخصیات تھی جن کو سن کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، اور ایک بہت ہی ادبی اور شائستہ دور تھا۔ اور جو آج کے دور کے اینکرز ہیں، ان کی اگر آپ شکلیں یا ان کے انداز یا ان کے کام یا ان کے پروگراموں کو ملاحظہ فرمائیں تو سچی بات ہے کوئی بھی ہوش مند شخص جو ہے وہ ان کی شخصیت یا ان کے فن کے بارے میں گفتگو کرنا یا کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ویسے تو انسان ایک ایسی ناشکری سی مخلوق ہے جو کسی بھی دور میں مطمئن نہیں ہوتا، حال میں رہ کر مستقبل کے حوالے سے پریشان رہتا ہے، مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے،
مستقبل میں جانے کے بعد پیچھے اس حال کو ماضی کے طور پر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے کہ وہی دن اچھے تھے۔ دولت کمانے کے لیے دن رات کام کر کے اپنی صحت کو برباد کر لیتا ہے، اور پھر دولت آتی ہے تو اپنی صحت واپس حاصل کرنے کے لیے اس دولت کو خرچ کر کے علاج کرواتا پھرتا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی ناقص رائے، ایک ناقص سی تحقیق کے حوالے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید ہماری زندگیوں میں 80s اور 90s کا جو 80 اور 90 کی دہائیاں تھی، شاید وہ ایک سنہری دور تھا اور شاید آگے بھی رہے گا، کیونکہ اس دور میں نہ صرف ایک ٹھہراؤ تھا، سکون تھا، معصومیت تھی، بلکہ کسی حد تک ایک جدت بھی آ چکی تھی۔ نئی ٹیکنالوجی سے بھی لوگ افادیت اٹھانا شروع ہو چکے تھے۔ 80 سے پہلے کی زندگیوں میں سکون، ٹھہراؤ، معصومیت تو تھی، لیکن اتنی جدت نہیں تھی، جس سے زندگیاں قدرے مشکل تھیں۔ پھر اس کے بعد 90s کے دور میں جدت اور ترقی اتنی ہو گئی کہ زندگیوں سے ٹھہراؤ اور سکون ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے 80s، 90s، 80 اور 90 کی دہائیاں جو تھیں، یہ کافی حد تک ایک پرسکون اور ٹھہراؤ کا دور تھا، اور شاید آگے بھی یہی دور جو ہے وہ ٹھہراؤ اور سکون کے حوالے سے جانا جائے گا۔ لیکن اب بھی ہماری زندگیوں میں ٹھہراؤ، سکون اور وہ خوشی آ سکتی ہے۔ صرف ہمیں بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا تھا اور ہمیں تھکا کن کاموں نے دیا ہے۔ جب یہ سوال ہم اپنے آپ سے بار بار پوچھیں گے، اس کو سوچیں گے، اس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو دھیرے دھیرے ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا شروع ہو جائیں گے جن میں ملوث ہو کر ہم صرف تھکتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں ٹھہراؤ نہیں آتا، ان کی افادیت نہیں ہوتی۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔